آج میں آپ کو اس حدیث کی روشنی میں، مسلم کی صحیح حدیث ہے، ایک ایسے عمل کی بات کرتا ہوں کہ جو اس گھڑی میں روز قیامت کے اندر بہت کام آئے گا، ہمارے بہت کام آئے گا۔ میرے بھائیو، کچھ تو تیاری کرے آدمی، کچھ تو کرے، کسی طرف تو آدمی کوشش کرے، اور خالص جو قیامت کے لیے ایک عمل دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی طرف تو سوچیں آپ۔ عجیب حدیث ہے، انس رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، عجیب حدیث دیکھیں، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، اگلا کیا ہے؟ بڑی عجیب چیز ہے، علی احد، قیامت اس شخص پہ قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة علی احد، آگے وہ عمل بتایا، جس نے وہ عمل اختیار کر لیا اس پر قیامت آئے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بتائیں، سوچیں ذرا کیا عمل ہوگا وہ، کہ آخر انسان اس عمل کو اختیار کر لے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة، ساتھ اس پہ نہیں آئے گی۔ ایسی حدیث ہے ایک، لیکن دوسری حدیث میں آپ آدمی اللہ احد، اس آدمی پہ نہیں آئے، آدمی کا ذکر ہے، یعنی ڈائریکٹ جس انسان نے وہ عمل کیا اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تو آئے گی، سوچیں، قیامت تو آئے گی۔ یہ کیا سوچ سکتا ہے کہ بھئی پوری دنیا دیش سے ہوئے، وہ آدمی جو ہے ان پہ قیامت وہ زندہ ہے؟ بتائیں، قیامت تو آنی ہے، میں نے جس طرح بتایا آپ کو، وہ تو پھونکا جائے گا، 3% جو قیامت کے ہیں، اٹھنا مرنا اٹھنا، یہ تو ہوگا۔ تو حدیث کہتی ہے کہ لا تقوم الساعة علی احد، اس آدمی میں قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ قیامت آئے گی ضرور، لیکن اس عمل کو اختیار کرنے والے جو حضرات ہوں گے ان پر اس قیامت کی سختیوں کا اثر نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ؟ وہ تو ایسے ہی ہوں گے جیسے باہر سخت بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، اور لوگ بھیگ رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس بہترین قسم کے امبریلا ہے، تو ان کے لیے تو بارش ہے، آپ تو بچے ہیں بارش سے، ہمارا تو کپڑے گیلے نہیں ہو رہے، تو کہیں بارش نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں بارش کیا ہو رہی ہے، آپ کے لیے بارش ہوگی، ہم تو بڑے آرام سے جا رہے ہیں، سیف ہیں۔ کیسی چھتر ہے، بہت لمبا ہمارا چھتر ہے، اس میں آرام سے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کیا بارش ہے۔ ایسی ہوگی قیامت ہوگی، لیکن وہ عمل اتنی زبردست عمل ہوگا کہ ساری چیزوں سے پروٹیکٹ کر دے گا اس کو۔ عورتیں اور مرد بچے ہوں گے اس قیامت کی تمام سختیوں سے، اور وہ آپ سختیوں کو تو خیر کوئی وقت ہی نہیں بتانے گا، اس کے تو خیر بڑی بڑی احادیث اور کتابیں قیامت پہ کہ کہاں سے کیا ہوگا اور کیا وقت ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا، کیسے کھڑے ہوں گے لوگ، کیا کریں گے، آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ پلسرات آئے گا، پلسرات کے بعد پھر امتحان آئیں گے، اور کیسی کیسی جگہیں آئیں گی، لیکن وہ جو انسان ہوگا جس نے وہ عمل کیا ہوگا، حدیث تو یہ کہتی ہے لا تقوم الساعة علی احد، ایسے انسانوں پہ کسی چیز کا اثر انداز ہی نہیں ہو۔ بتاؤں میں آواز آپ کو کریں گے سب پکا وعدہ؟ آج سے تیاری شروع کر دینی چاہیے ہمیں پکی، ہاں بہت زبردست تیاری ہوگی، اس میں بالکل سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور جتنا چانس ملے گا، ایک وعدہ کریں گے، جتنا چانس ملے گا پوری جان سے کوشش کریں گے کہ اس عمل کو ہم اختیار کریں۔ آواز تھوڑی ہے یہ ذرا بھئی، یہ تو آپ دیکھ لیں کسی وقت بھی ہمیں اگلی سٹیج پہ پہنچنے والا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ آج سے ہم نے تیاری شروع کر دی تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ الحمدللہ اس گھڑی میں جب ایسے موقع آئیں گے کہ انبیاء فرشتے سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، بھاگتے وہاں پھر رہے ہوں گے کیا کریں، آخر سب جو جائیں گے تو پھر ایک ہی مقام پہ جائیں گے، وہ کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ یہی بات ہے حدیث میں، اس احوال کی بات کر رہا ہوں، ایسے ایسے واقعات ہوں گے وہاں پر
کہ آدمی آپ پڑھے حدیثوں میں تو آدمی کیا جی کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم ساعۃ علی احد، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں اس پہ قیامت کے دن اثرات ہی نہیں ہوں گے اس پہ، بلکہ ریورس ہوگا. اللہ اکبر. وہ انجوائے، وہ ہالیڈے کر رہا ہوگا. سوچ سکتے ہیں آپ؟ بالکل، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ خالق اور مالک ہے، جس کو چاہے جو کر دے. دنیا اس حال میں ہوگی اور وہ ہالیڈے پہ ہوگا. ہالیڈے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، انجوائمنٹ ہوگی اس کے ساتھ. سوچ سکتا آدمی؟ یعنی وہ مقام جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے واقع سنتے سنتے جو صحابہ کرام تھی آنکھوں سے نا آنسو نہیں تھمتے تھے، نشان پڑ گئے تھے، رو رو کر نشان پڑ گئے تھے. ان گھڑیوں کو دیکھتے تھے کہ قیامت میں یہ ہوگا، ایسے حساب دینا پڑے گا، ایسا کھڑا ہوگا، ایسے کھڑے ہوں گے. اتنا خوف ان پر ہوتا تھا. تو اس مقام پہ ظاہر اس وقت تیاری تو وہی کرنی ہے ہم نے جس طرح انہوں نے بھی کی. تو لیکن یہ ہے کہ جب وہاں پہنچ جائیں گے اور جب ان کے اعمال وہ عمل ہوگا جو ہمارے صحابہ کرام کے ماشاءاللہ، تو پھر مقام کیا ہوگا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حدیث کہہ رہی ہے لا تقوم ساعۃ حتی یقول. بتائیں کیا ہے مطلب؟ پڑھیں حدیث. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم ساعۃ حتی لا تقوم ساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ سبحان اللہ، کہ اس انسان پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا. محنتیں وہاں کیا کام آتی ہیں؟ ایک ہی 1.5 گھنٹے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اللہ کا ذکر اللہ کرا دیتا ہے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق کرا دیتا ہے. جو بستروں پہ جا کے سو جاتے ہیں، جو آرام کرتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں کہتا. کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ٹھنڈ اور دھوپ ایک ہو سکتی ہے؟ کیا اندھیرا اور روشنی کے ایک ہو سکتی ہے؟ کہ ذکر کرنے والوں اور بغیر ذکر کرنے والے کے ایک ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آج کی محنت تو میرے بھائیوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. یہ تو ایک ذرے کی مثال دینے مطلب کچھ نہیں ہے. اس سختی کے مقابلے میں یہ جو ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہے ہی کچھ نہیں محنت. اس کا تو تعلق ہی کچھ نہیں سے محنت کرتے. کیا ہے کہ محنت ہے؟ بستر سے اٹھا کے ہم جناب بیٹھ گئے، دل بھی نہیں کرا، کچھ بھی نہیں کرا. جب بھی میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ نور کی بارش فرماتے تھے کہ دل لگے نہ لگے، کیا فکرہ فرماتے تھے، سینے اتر جاتا تھا کہ بابو ذکر کرو، دل لگے نہ لگے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، دل لگے نہ لگے، طبیعت چاہے نہ چاہے، لیکن کیا ہے، ذکر کو لذت کے لیے نہ کرو، اللہ کے حکم کے لیے کرو. یہ فکر تھا. یہ نہیں لذت کہتے، لذت کہاں تلاش کر رہے اس میں؟ طبیعت چاہے نہ چاہے، دل مانے نہ مانے، مزہ آئے نہ آئے، تو فرمایا مزے کے لیے نہ کرو، مزہ نہ اس میں ڈھونڈو، بلکہ کیا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کا حکم ہے. آری نیند کرے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کر رہے ہیں، کچھ ہمیں کیا پتا، اللہ کا حکم ہے ہم کر رہے ہیں. اگر اس چکر میں پڑے آج مزہ نہیں آیا جی، آج دل نہیں لگا، آج ہم جو نہیں ہوا، اور آج دل کا بولا نہیں ہوا، اور آج یہ ذکر کا یہ قانون نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنے کا یہ قانون نہیں ہے. اللہ نے اتنی ڈھیل دی ہے کہ تیرا بالکل -1% دل نہیں کرا تسبیح کروں، تب بھی کر اٹھا کے. یہ ہے وہ بھی خالی نہیں جائے. سب سے بہترین باپ بیٹا وہ ہے اگر اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کسی نقشی بندی کے ہاتھ پہ ہاتھ پکڑا دے اس کو اور انگلی لگوا دے، اس کا کام بن جائے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. سب سے بہترین انسان وہ ہے اپنی ماں کی خدمت کرنے والا جو اپنی ماں کو کسی نقش بندی شیخ سے توبہ کروا دے. بے شک اس بیچاری کو سمجھ ہو نہ ہو، لیکن نسبت کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ کبیر جو تھے مجد علی حسین رحمۃ اللہ کے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نسبت جس کی ہو گئی اس کا وعدہ کی اللہ پاک نے مجھ سے کہ میں اس کی بخشش کروں گا. جھوٹی کرا دو، غول سے غول کرا دو، الحمدللہ کتنی بڑی خدمت ہے. مجھے ساری دنیا سے بہتر خدمت ہے کہ اپنے ماں باپ، رشتے دار، بہن بھائی کی اگر محبت ہے، یقیناً ہے محبت. آج آپ کی بہن کہہ جی مجھے 10,000 پاؤنڈ دیں، میرا بچہ بہت سخت بیمار ہے، آپ جان جوکھم میں ڈال کے 10,000 لا کے دیں گے. میری بہن کا بچہ ہے، میرا بھانجا ہے، بہت سخت پریشان ہے. کوئی دیکھ سکتا اپنی بہن کو پریشان؟
ماں تو بہت بڑی بات ہے، چاچی نہیں دیکھ سکتا، مامی نہیں دیکھ سکتا، محبت جو ہے میرے بندو اس وقت کیا ہوگا جب قیامت میں پھینکا جا رہا ہوگا نا اس طریقے سے اٹھا کر، مجھے پتا ہے، ٹانگوں سے پکڑ کے پھینکا جائے، یہ تیرا چاچا ہے، یہ تیرا ماما ہے، یہ تیری بہن دوزخ میں جا رہی ہے، یہ تیرا بیٹا دوزخ میں جا رہا ہے۔ آج موقع نہیں ہے کہ ہم ان کو دوزخ سے بچائیں، کہ منتیں کریں کہ تم کسی اللہ والے کے پاس جا کے صرف ہاتھ پکڑ لو۔